بی آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں پھر بھی مومنہ، جو اس کو مومنہ نہ مانے وہ خود کافر۔ انہوں نے کلمہ کب پڑھا؟ میں نے پوچھا اللہ آپ کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہے پھر بھی مومنہ، فرعون کے حرم میں پھر بھی مومنہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے مومنہ ہے، اس نے اس کو پالا جو سب کو کلمہ پڑھانے آیا۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا مطلب ہے متقف ہو جانا، متقف ہونے کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں صرف ہو جانا، دنیا سے کٹ جانا، جس میں کم از کم 3 دن کا قیام ہے، روزے کی حالت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، سلام سے زیادہ گفتگو نہ کرنا، اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اور صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے ایک دفعہ میرے دادا علی کا نام خوش ہو کے لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ پتہ چلا جو کلمہ پڑھانے والے کو پالے، اللہ کلمہ پڑھنے کی تکلیف شرعی اس سے اٹھا لیتا ہے۔ تاریخ کا پہلا صفحہ کھولیں تو لکھا ہوتا ہے ابو سفیان ماتا مسلمہ، ابو سفیان مسلمان مرا۔ پوچھا کون ہے ابو سفیان؟ کہا 40 جنگوں میں حضور کی مخالفت کی، دشمن اسلام، دشمن مسلمان، دشمن صحابہ، دشمن شریعت۔ دوسرا صفحہ پلٹا، ابو طالب ماتا کافرہ، ابو طالب کافر مرے۔ کون تھے ابو طالب؟ بیضۃ البلد، وارث انبیاء، رسول کو پالنے والے، حضور کا ساتھ دینے والے، لیکن 100% کافر۔ پہلے لکھا ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر۔ اب تاریخ کا کون جائے؟ تاریخ سارے تو نہیں نہ پڑھتے۔ ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر۔ دو بچے ابو سفیان نے پالے، 2 بچے ابو طالب نے پالے، 2 بچے ابو طالب نے پالے، ایک علی بنا ایک محمد بنا، 2 بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا ایک یزید بنا۔ میسرہ جو غلام تھا حضرت بی بی خدیجہ کا، اس نے پوچھا حضور آپ کا شادی کا کیا پروگرام ہے؟ حضور نے کہا میں چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور اللہ کہتا ہے سب کو ایمان ہے کہ حضور وحی کے بغیر بولتے نہیں تھے، وما ینطق عن الہوی، نطق نہیں کرتے تھے جب تک اس کی وحی نہیں آتی تھی۔ پتا چلا اللہ پوچھ رہا تھا، میں ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ پھر ہمارے بھی یہ اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ تو کفر کی بنیادیں ڈال دیں۔ اللہ بھی بندے کی کبھی مرضی پوچھتا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بھی کبھی اپنے بندے کی مرضی پوچھے گا۔ میں نے کہا 100 سال پہلے علامہ اقبال کہہ گئے تھے، علامہ اقبال کے شعر کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ غریب کی لاش کو لوٹا۔ مالک ابن بصر نے غریب کا امامہ لوٹا۔ 3 گھنٹے تک کتے لڑتے رہے، امامہ میرا ہے۔ کوفے کے دربار میں جب یہ قاتل پہنچے انعام لینے میں، غریب کی بہنیں دیکھتی رہی، قاتل انعام لینے سے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں میری شراب پینے
جانے کا وقت ہے, میں انعام دے دے کے تھک گیا ہوں. یہ مالک اپنے بسر اپنے گھر واپس چلا گیا. پھر کہتا تھا میں امامہ کسی کو نہیں دوں گا. اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا. یہ جنگلوں میں چلا گیا, 2 سال تک جنگل میں رہا, پتے کھاتا تھا, اور جب کوئی پتا کھڑکتا تھا یہ کہتا تھا میں امامہ نہیں دوں گا, امامہ میں نے لوٹا ہے, میں انعام لوں گا. 2 سال بعد اس کتے کی موت واقع ہوئی. 1 سال تک حسین کا امامہ کوفے کے جنگلوں میں پڑا رہا. 3 سال کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا. ایک حاجی نے خوشبو والا کپڑا سمجھ کے اپنے سامان میں رکھا. جب مکے کا حج کر کے مدینہ میں آئے تو جب وہ حاجی مدینہ کے قریب پہنچا, وہاں چوتھا امام حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا. امام اس حاجی کے قریب آئے اور قریب آ کے کہا میں بغیر اجرت کے تیرا سامان اٹھا لوں. اس نے مزدور سمجھ کے سامان دے دیا. جب قبر نبی آئی تو اس حاجی نے سجاد کا ہاتھ قبر نبی پہ رکھا, کہا اس قبر نبی کی قسم اٹھا کے کہ اس سامان میں تیرا کیا ہے؟ کہا اس میں میرے بابا کا امامہ ہے. کہا سجاد معافی دینا, تو میرا امام ہے, میں نے تیرے سے مزدوری کروائی. ہمارے پنجاب کی روایت ہے جب کوئی یتیم پگڑی باندھ کے گھر میں آئے, بہنوں ماں نے مصلی چھوڑا, بہن نے تسبیح چھوڑی, زینب اور سجاد کے قریب آئی اور کہا سجاد یہ امامہ مجھے دے. امامہ لیا, تیروں سے پھٹا ہوا جیسے تازہ خون حسین کا امامے سے نکل